الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إلهي بحق بني فاطمة كبر قول ایمان کلی خاتمہ. اگر دعوت ورد کنی برقبول منو دست و دامان آل رسول. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. قصیدہ معراجیہ کے 2-3 اشعار، پھر اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں. میرے ساتھ آپ مل کے پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ سرور کشی ور رسالت، وہ سرور کشی ور رسالت، جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامنے نرالے طرب کے سامنے عرب کے مہمان کے لیے تھے نئے
گرا لے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک۔ ملک فلک اپنی اپنی لے میں، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، یہ گھر آنا دل کا بولتے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ۔ کہ چاند سورج مچل مچل کر، کہ چاند سورج مچل مچل کر، جبیں کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ بچا جو طلبوں کے ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ جنہوں نے دھولا کی پائی اترن، جنہوں نے دھولا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ جنہوں نے دھولا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جو شلن ترانی، کہیں تو وہ جو شلن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جو شلن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ درشی پڑھی اللہم صلی۔ عزیزان گرامی قدر، سیدی اعلیٰ حضرت
امام عشق و محبت، پروانہ شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر میدان میں مہارت تامہ عطا فرمائی تھی، بالخصوص حضور کی مدح سرائی، آپ شاعر بھی تھے، نعت گو بھی تھے، اور یہ قصیدہ معراجیہ جس کے چند ایک اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ کم و بیش یہ جو قصیدہ ہے یہ 67 اشعار پر مشتمل ہے، اور یہ اس کے اندر آپ نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہائے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی نے وفاقی تو کل جیسے بڑی رات ہے تو اس میں ہم اعلیٰ حضرت کے ان اشعار کی تشریح کریں گے۔ کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو سفر معراج کا نقشہ کھینچا ہے اپنے اشعار میں، اس کا تو کوئی بیان ہی نہیں، اس کا جو ہے وہ کوئی بیان ہی نہیں۔ ابھی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی معراج النبی کی بابرکت رات آتی ہے تو سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، تو ہر ایک جو ہے وہ ان پر اپنے تبصرے، اپنی تحقیقات وغیرہ وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ تو کسی نے کیا لکھا، کسی نے کیا لکھا، مگر قربان جائیں امام عشق و محبت پر، آپ نے آنکھیں بند کر کے جو سفر معراج اپنے اشعار کی صورت میں بیان کیا ہے، ایسا کسی نے نہ نظم کی صورت میں بیان کیا ہے، نہ نثر کی صورت میں بیان کیا ہے، نہ کسی نے ایسی کوئی تقریر کی ہے، نہ کسی نے ایسی کوئی تحریر لکھی ہے، نہ کسی نے اس موضوع پر کسی کتاب کے اندر اس جیسی شاندار وضاحت کی۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کمال کا شعر فرمایا تھا نا، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، اٹھتے بیٹھتے حضور پاک سے التجا و استعانت کیجیے، دشمن احمد کی کیا مروت کیجیے، دشمن احمد کی کیا مروت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجیے، کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجیے۔ اور پھر کسی نے اس کے اندر کمال کی بات لکھی ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یعنی اس کو یاد کرنا اپنی عادت بنا لیجیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کا، تو کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، صبح و شام۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب آپ کے فتویٰ بھی دیتے تھے نا، تو اس فتوی کے اندر بھی کوشش کرتے تھے کہ کہیں نہ کہیں پہلے حضور کی تعریف ہو جائے،
آپ کو بڑی حیرت ہوگی کتنا لطیف نقطہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک فتویٰ آیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ کتے کا جوٹھا جو ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کتے کا جوٹھے کا کیا حکم ہے؟ اگر کتا جو ہے وہ کپڑوں سے لگ جائے تو کپڑوں کا کیا حکم ہے؟ گیلا کتا ہو کپڑوں سے لگ جائے اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے تو پھر اس کا جواب دیا سو دیا، مگر اس سے پہلے جب یہ اس کا جواب دینے لگے نا تو آپ خود کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں امام، میں کہہ رہا ہوں نا امام، آپ تو امام نہیں کہتے تھے، تو میں کہہ رہا ہوں یاد فرماتے ہیں کہ احمد رضا حضور کے در کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ جواب بعد میں دیا، پہلے عز و انکساری کا یہ عالم کہ ہم تو حضور کے بواب ہیں، حضور کے در کے جو ہے وہ چوکیدار ہیں، حضور کے غلام ہیں، اور پھر سرکار کے در کے کتے ہیں، یہ کہہ کے پھر آپ نے جو ہے وہ فتوی کا جواب دیا۔ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات آج پہلے سرکار کی مدح سرائی اور پھر آپ جو ہے وہ جواب دیا کرتے تھے۔ تو قصیدہ معراجیہ بھی اعلیٰ حضرت نے نماز عصر سے مغرب کے درمیان اس مختصر سے وقت کے اندر، یعنی آپ 67 اشعار ہیں، اگر آپ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس دور میں لکھا کہ جس دور میں شاید نماز عصر مغرب کے درمیان اتنا وقت بھی نہ بچتا ہو، یعنی آپ 67 منٹ بھی لگا لیں تو عمومی طور پہ اتنے منٹ جو ہے وہ کبھی کبھار عصر و مغرب کے درمیان بچتے نہیں ہیں، 40 منٹ 50 منٹ یا کبھی کبھار 1 گھنٹہ بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اندازہ لگائیں آپ نے جس وقت میں 1 منٹ بھی ایک شعر کے لیے میسر نہیں ہوگا، ایک شعر کو لکھنے کے لیے 1 منٹ بھی میسر نہ ہو، تو آپ نے اتنے مختصر سے وقت کے اندر 67 اشعار بغیر کسی تیاری کے اور فی البدی بغیر کسی لغت کو دیکھے، اور آپ نے یوں جو ہے فی البدی جو ہے وہ حضور کے سفر معراج پہ 67 اشعار لکھ کے مکمل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ایک دریا ہے عشق کا، محبت کا، اس سے انشاءاللہ خود بھی سیراب ہوں گے اور آپ کو بھی سیراب کریں گے۔ عزیزان گرامی، اس دور کے اندر جب بھی کوئی بات آتی ہے تو حضور کی ذات پر لوگ طرح طرح سے اعتراضات، اپنی تحقیقات، اپنے معاملات نہ جانے کیا کچھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، مگر ہمیں ہمارے اکابری نے کیا حکم دیا ہے کہ آنکھیں بند کر بس، یا حضور کی بات ہو آنکھیں بند کر بس، اور حضور کی ذات میں مبالغہ کرو، حضور کی تعریف و توصیف میں مبالغہ کرو، اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر نہیں ٹھہراؤ، باقی حضور کی مدح سرائی میں مبالغہ کرو۔ آج اب دیکھ لیں اس اپنے دور میں سوشل میڈیا پہ ہر ایک بندہ حضور کے مقام کو اپنے ترازو میں تولتا ہے۔ کم بخت تیری عقل کے اندر فطور ہے، تیری عقل کے اندر خباثت ہے، اس نبی کی شان براء البراء ہے، اور حضور کے مقام کو اپنے عقل کے ترازو میں تولتا ہے۔ ایک شخص میں سن رہا تھا کہ جی سرکار کی جو معراج ہوئی وہ مسجد اقصی میں برزخی حالت میں ہوئی، وہ ایک خواب تھا، ایک یہ تھا وہ تھا۔ کمینے تجھے تو اپنی نماز کا بھی نہیں معلوم ہوگا، اور تو سرکار کی نماز پر کلام کرتا ہے، انبیاء کی امامت پر کلام کرتا ہے، انبیاء کی جو ہے وہ اقتداء پر کلام کرتا ہے۔ تو اللہ کی بنا، الحمدللہ ہم نے اپنے اکابرین پر اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں، اور حضور کی تو ذات پر ہے ہی ہماری آنکھیں بند۔ ہمیں جو ہمارے اکابرین نے حضور کی مدح سرائی کا درس دے دیا ہے، اب وہ چاہے 1000 ہاں دلائل دے، یا کوئی بندہ آگ میں جل جائے، دریا میں کودے، جہنم میں غوطے لگائے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت فرماتے نا کہ ہم کو دیو کے بندوں سے کیا غرض، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ یہ بھی ایک کلام ہے اعلیٰ کبھی سنائیں گے آپ کو۔ آپ کہتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، ہم کو شاہ نے کہہ دیا یا عبادی، یا ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، خلد میں پہنچا رضا تجھ کو کیا، تیری جہنم سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ یہ بھی پورا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، پھر تجھ کو کیا۔ دل تھا ساجد نجدیا، یا تھا در طواف
پھر تجھ کو کیا. پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. سرکار کے روزے پہ جھکے تو کس نے فتویٰ لگا دیا یہ طواف تھا، یہ سجدہ تھا. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ دل تھا ساجد نجدیہ، وہ نجدی دل سجدے میں تھا، یہ طواف کر رہا تھا. جو بھی کر رہا تھا تجھے کیا ہے؟ تجھے کیا ہے؟ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا ہے؟ ہم کو شاہ نے کہہ دیا یا عبادی، ہم ہو گئے عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا؟ اللہ اکبر. تو یہ دیکھیں ہمیں اکابر نے کیا ہے، پھر تجھ کو کیا، بات ختم کر دی، پھر تجھ کو کیا. ہماری آنکھیں انشاءاللہ تا صبح قیامت حضور کی ذات پر یوں ہی بند رہیں گی. بس حضور کی ذات میں ہلکا سا بھی کمزور جملہ ہم سننا برداشت نہیں کرتے. تو عزیزان گرامی قدر، میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات دیے، بے شمار معجزات. بعض اکابرین نے معجزات کی کتاب میں 40، بعض نے 400، بعضوں نے کثیر معجزات حضور کے لکھے ہیں. یہ تو وہ معجزات ہیں کہ جو لکھے گئے ہیں. کئی معجزات ایسے ہیں کہ جن کا کوئی شمار ہی نہیں. تو 2 معجزے ایسے ہیں جو میرے اور آپ کے نبی کی شایان و شان. ایک معجزہ ہے قرآن اور ایک ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ایسا معجزہ ہے قیامت تک باقی رہے گا، اور معراج ایسا معجزہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے نبی کی شایان شان. جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبی آئے، رب کی وحدانیت کا درس دیتے رہے، جنت دوزخ، جنت کا شوق جہنم سے ڈراتے رہے، اور کہتے رہے کہ قیامت کے دن اٹھنا ہے. سارے معاملات ہیں، مگر کسی نبی نے ان چیزوں کو دیکھا نہ تھا. رب نے کہہ دیا سو کہہ دیا. اب اللہ نے امام الانبیاء کو بھیجا، امام الانبیاء کو پھر دکھایا. اے نبی، یہ نبی تو بن دیکھے تبلیغ کر رہے ہیں، رب آپ کو دکھا رہا ہے، آپ دیکھ کر کہے انبیاء نے جو کہا درست کہا ہے، انبیاء نے جو کہا درست کہا ہے. تو حضور کی جو معراج تھی وہ جسمانی تھی. میرے مدنی آقا نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ کہنا کہ حضور نے خواب میں دیکھا ہے، یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے. یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کئی بار رب کا دیدار کیا ہے. تو ان کے غلاموں کی شان ہے یہ خواب کے اندر رب کی تجلیات کو دیکھنا. وہ کس طرح وہ اللہ ہی جانتا ہے. سر کی آنکھوں سے اگر دیکھا ہے تو میرے اور آپ کے نبی نے دیکھا ہے. تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النجم ہے، ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا. اب اس کے اندر کمال کا نقطہ ہے. اب یہ معراج کی رات ہے نا، ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا. مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ رب العزت کا دیدار میرے مدنی آقا نے روحانی طور پر کئی بار دیکھا، کئی بار دیکھا. تو دل نے تو کئی بار دیکھ چکا تھا مگر آنکھ نے نہیں دیکھا تھا. دل تو کئی بار دیکھ چکا تھا پر آنکھ نے نہ دیکھا. تو ما کذب الفؤاد ما رآ، تو جب سر کی آنکھوں سے دیکھا تو دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا. تو گویا کہ دل اس بات کی تصدیق کر رہا ہے اور آنکھ کو کہہ رہا ہے یہ وہی تو ہے جسے میں دیکھا کرتا تھا، یہ وہی تو ہے جسے میں دیکھا کرتا تھا. تو ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا، ما رآ جو آنکھ نے دیکھا. اللہ اکبر. جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے رب سے کلام کیا اور میرے مدنی آقا نے رب کا دیدار کیا. اللہ کے کیا ارشاد فرماتے ہیں، افتمارونہ علی ما یری، کیا تم ان سے اس دیکھے ہوئے پر جھگڑا کر رہے ہو؟ افتمارونہ علی ما یری، تم اس سے جھگڑا کرتے اس نبی سے اس پر جو اس نے دیکھا ہے. پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، انہوں نے وہ جلوہ 2 بار دیکھا ہے. تم تو اس نبی کے ایک بار رب کے جلوہ دیکھنے پر جھگڑا کر رہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نبی نے رب کا 2 بار دیدار کیا ہے.
2 بار دیدار کیا ہے. ایک تو وہ دیدار جو میرے مدنی آقا کر کے آئے، اور پھر جب سرکار گزرے جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پاس، اور پھر گئے رب کا دیدار کیا. اور آگے کیا فرمایا؟ عند سدرۃ المنتہا، ایک دیدار کو سدرہ منتہا کے پاس. انتہا سدرہ وہ مقام ہے کہ سدرہ کہتے ہیں بیری کا درخت، کہ جہاں اتنے بڑے بڑے بیری کے درخت ہیں کہ جن کے پتے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اونٹوں کی جو ہے اپنا ہاتھیوں کے کانوں کی مانند، ہاتھیوں کے کانوں کی مانند جو ہے وہ بیری کے پتے ہیں. اس جگہ کو ڈھانپا ہوا ہے، اور وہ جگہ انتہا ہے جناب جبرائیل کی. جناب جبرائیل وہاں سے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار آگے جانے لگے تو کہا جبریل چلو، کہا حضور بس. پھر میرے مدنی آقا نے فرمایا اے نبی، اے جبرائیل، کیا میں نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا؟ کہا حضور بالکل آپ نے کیا. تو کہا آگے چلیے. کہا کہ نہیں، اگر ایک قدم بھی آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جو وہ جل کے راکھ ہو جائیں گے. تو عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. اور آگے کیا فرمایا؟ عندہا جنت المأوی، اس کے پاس جنت المأوی ہے، چھٹے آسمان پہ جنت المأوی ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا جا رہا تھا جو چھا جا رہا تھا. تو وہ رب کی نور کی تجلیاں، وہ رب کی رحمتوں کی تجلیاں وہ سدرۃ المنتہا کو ڈھانپی ہوئی تھی. اور کیا فرمایا؟ ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی. تو جب نبی نے رب کا دیدار کیا تو نہ آنکھ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی. یعنی اس آنکھ نے دیکھنے کے آداب کو ملوز خاطر رکھا، دیکھنے کے آداب کو ملوز خاطر رکھا. تو جب رب کا دیدار کیا تو پھر آنکھوں نے، حضور کی آنکھوں نے ادب کے ساتھ رب کا دیدار کیا. تو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ نہ وہ آنکھ پھری نہ وہ آنکھ حد سے آگے بڑھی. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. بڑی بڑی نشانیاں کیا تھی؟ لوح محفوظ، جنت المأوی، جنت الفردوس. حضور نے ساری جنتوں کا معائنہ کیا. میرے مدنی آقا نے جہنم کو دیکھا. سرکار سارے آسمانوں کی سیر کی، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی. اللہ اکبر. اور پھر کیا فرمایا؟ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ اب یہ جو لات و منات و عزیٰ کے پجاری تھے کہ جنہیں سب سے پہلے شور ڈالا کہ حضور نے یہ بات کہہ دی کہ میں معراج کی رات آسمانوں سے ہو کے آیا. تو سب سے پہلے ڈھنڈورا پیٹنے والے ابو جہل تھے. ابو جہل نے ساروں کو جمع کیا اور کہا دیکھیں جی آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ہی بات کر دی ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک لمحے کے اندر مسجد حرام سے اقصیٰ، اقصیٰ سے پھر 7 آسمانوں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لا مکان، پھر میں آ بھی گیا. تو اہل مکہ نے شور شرابہ شروع کر دیا، مذاق، مسخرہ، ٹھٹھا بازی کے دیکھیں اتنی بھی کوئی بڑی بات کر سکتا ہے. یہ تو معاذ اللہ، وہ کہتے تھے نا ہم نہیں کہتے تھے یہ نبی مجنون ہے، دیکھو ہے کہ نہیں ہے. ابو جہل نے کہا ایسا کرو، اس کا قریبی دوست جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، پہلے اس کے بعد جا کے یہ بات کرو. ہاں، اس ابو بکر صدیق نے اس کی محبت کا دم بھرا ہوا ہے نا، پہلے ان کو جا کے کہو. جب وہ بزن ہو گئے تو پھر پورا معاشرہ ان سے دور ہو جائے گا. ابو جہل کو دوڑتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے اور کہا کہ ابو بکر آج تو تمہارے صاحب نے، تمہارے ساتھی نے ایسی بات کر دی ہے کہ جسے عقل بھی مانتی نہیں. کہا کیا بات کی ہے؟ کہ وہ تو کہتا ہے میں رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے اقصیٰ اور پھر نہ جانے 7 آسمان، پھر رات کے آخری پیر میں آ گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب صدیق اکبر نے بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی تذبذب کے فوراً کہا کم بخت تو اتنی بات کر رہا ہے، اگر میرا نبی اس سے کوئی بڑی بات کرتا تو میں اس کو بھی مان لیتا. اور آپ فرماتے ہیں اس سے بھی بڑی بات میں نے مانی ہے، اس سے بھی بڑی بات سرکار کا آنا جانا یہ تو چھوٹی ہے، اس سے بڑی بات اس نبی نے بتائی ہے، میں نے مانی ہے. وہ کیا ہے؟ اس نبی نے کہا رب ہے، میں نے مان لیا ہے. اس نبی نے کہا اٹھنا ہے، میں نے کہا اٹھنا ہے، آپ نے کہہ دیا ہے. تو یہ جا کے آنا یہ تو چھوٹی بات ہے، اس سے بڑی بڑی بات ہے جب مان چکا ہوں تو پھر یہ کیا بات ہے؟ اللہ اکبر.
تو پھر جناب جبریل امین رب کی بارگاہ سے لقب صدیق لائے اور صدیق اکبر کو عطا کیا۔ حضور نے فرمایا صدیق میری کون تصدیق کرے گا؟ کہا آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے۔ تو پھر اس دن سے ابو بکر صدیق بن گئے، ابو بکر صدیق بن گئے۔ چلیے وہاں سے بھی نام مراد ہو کے آ گئے، یہ کیا بات ہو گئی؟ ابو بکر نے بھی مان لیا، اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب قریب کا ساتھی مان چکا ہے اب بھلا کون کس کو جا کے بتاتا رہے۔ اب آگے سارے بیٹھ کے جی بتائیے آپ کیسے گئے؟ رب کی حکمت ہے، رب اگر چاہتا نا تو کہتا سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى السماء۔ اللہ مسجد حرام سے آسمانوں کی طرف لے گیا، اس نے پہلے مسجد اقصی کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ قوم مسجد اقصی تک جانا مان لے گی پھر آگے کا بھی مان لے گی۔ پہلے ان کے دماغ میں یہ بات تو بیٹھے کہ جب یہاں سے وہاں تک جانا ناممکن ہے اور ناممکن کو ممکن اس محمد نے کیا ہے، جب اس کے لیے یہ ممکن ہے پھر وہاں بھی جانا ممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سارے اہل مکہ آ گئے۔ تو یہ بتائیے مسجد اقصی کیسی ہے؟ 1 مہینے کی مسافت پر ہے مکے سے مسجد اقصی، فلسطین ملک شام۔ اب سارے بیٹھ گئے، مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد کے ستون کتنے ہیں۔ میرے مدنی آقا فرماتے بتقاضۂ بشر کچھ لمحوں کے لیے مجھ پر یہ شاپ گزرا۔ اب ظاہر ہے کوئی بندہ کہیں جائے، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، تو ظاہر ہے آپ جا کر مسجد کی کھڑکیاں تو نہیں دیکھیں گے، دروازے تو نہیں دیکھیں گے، پنکھے تو نہیں گنے گے، مسجد کی ٹوٹیاں تو نہیں دیکھیں گے۔ آپ کا مقصد یہ نہیں ہے، آپ نماز پڑھنے نماز پڑھ کے چلے گئے، مگر سوال سرکار سے سوال کیا گیا، حضور فرماتے چند لمحوں کے لیے میں ہوا، مگر رب نے جناب جبریل کو حکم دیا اور جناب جبریل نے مسجد اقصی کو اٹھایا، عقیل بن ابی طالب کے گھر کی جگہ پہ لا کے رکھ دیا۔ اب ایسا نہیں کہ وہاں پر جگہ خالی ہو گئی، رب نے مسجد اقصی کی مثل وہاں پر بھی رکھا اور اس کو لا کے میرے سامنے بھی کر دیا۔ عقیل بن ابی طالب کے گھر کے سامنے مسجد اقصی کو لایا گیا۔ اب وہ پوچھ رہے بتائیے، اب سرکار کے سب دیکھ کے بتا رہے اس کی کھڑکیاں اتنی ہیں، دروازے اتنے ہیں، اس کے ستون اتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جب سب نے اپنے پاس لکھا ہوا تھا، جب سب نے دیکھا کہ بات تو ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ چلو یہ بتائیں ہمارے چند قافلے گئے ہوئے ہیں ملک شام کی طرف، آپ کا گزر ہوا ہے تو ہمارے قافلوں کے پاس بھی تو گزر ہوا ہوگا، تو بتائیں ہمارا کون سا قافلہ کدھر تھا اور وہ کس حالت میں تھا، کب آنے والا ہے؟ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایک قافلہ جو ہے مقام روحا کے پاس تھا، وہاں اونٹ کے اوپر پانی کا ایک پیالہ پڑا تھا اور مجھے پیاس لگی، وہ میں نے پانی کا پیالہ اٹھا کے پی لیا۔ اور دوسری فرمایا کہ تمہارا ایک قافلہ مقام تنعیم کے پاس تھا، جب میں وہاں سے گزرا تو 2 شخص اونٹ پر بیٹھے تھے اور میرے گزرنے کو دیکھا تو اونٹ بدکا، جب اونٹ بدکا تو 2 شخص نیچے گرے، ایک کا بازو ٹوٹ گیا ہے۔ اچھا فرمایا کہ ایک اور ہمارا قافلہ ہے، فرمایا ہاں وہ مقام ذی طوا پر ہے، وہ آنے والا ہے، سامنے پہلے آگے بھورے رنگ کا اونٹ ہے، اس بھورے رنگ پر بوریاں لدی ہوئی ہیں اور وہ بوریاں جو ہے وہ دھاری دار ہیں، وہ سورج ڈھلنے سے پہلے وہ قافلہ مکے میں آ جائے گا۔ سرکار نے 3 نشانیاں بتا دی۔ اب اہل مکہ نے نظریں لگا دی سورج کی طرف، اب دیکھتے ہیں کہ سورج پہلے ڈوبتا ہے یا قافلہ پہلے آتا ہے۔ اب ان کے لوگ جو وہ پہاڑی پہ جا کے کھڑے ہو گئے، انتظار کر رہے ہیں سورج ڈوبے، قافلہ نہ پہنچے اور معاذ اللہ محمد کے کہیں یہ تو دیکھو غلط ہو گیا۔ اب ایک شخص نے اعلان کیا، ایک تک رہا تھا سورج کو اور ایک تک رہا تھا قافلوں کو۔ جو سورج کو تک رہا تھا اس نے کہا لو جی سورج تو ڈوب گیا ہے، قافلہ نہیں آیا، تو پیچھے کھڑے بندے نے کہا بدبخت دیکھ قافلہ بھی آ گیا ہے، قافلہ بھی آ گیا۔ اور پھر قافلے والوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے کہ میرے اونٹ پر پانی کا پیالہ پڑا تھا، وہ پانی کا پیالہ خالی ہو گیا۔ ایک نے کہا ہاں سرکار اوپر سے گزرے تھے، میں اونٹ سے گرا، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تو اس نبی نے مسجد اقصی کو منوایا، کہا اب دیکھو مسجد اقصی کا سفر اس نبی کے لیے ممکن ہوا، تمہارے سامنے اس کی ساری زندگی گزری، کبھی گیا تو نہیں ہے نا وہ نبی مسجد اقصی کی طرف۔ اب وہاں تک جانا 1 مہینے کی مسافت ممکن ہو گئی کہ بالکل، کہ یہاں تک جانا تمہارے لیے ممکن تھا، نبی ایک لمحے میں گیا، اب نبی وہاں تک گیا ہے، وہاں کی نشانیاں تمہیں کیسے دے کہ تم وہاں گئے ہی نہیں ہو، آسمانوں کی نشانیاں تمہیں کیسے دے؟
وہاں تک گئے تھے، نشانیاں مل گئی، تو جو نبی ایک لمحے میں یہاں سے وہاں جا سکتا ہے، وہ مالک اپنے حبیب کو یہاں سے لامکان تک بھی لے کے جا سکتا ہے، وہ لامکان تک بھی لے کے جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم، اچھا رب نے اپنے حبیب کو معراج کیوں کرائی؟ یہ گزشتہ دن یہاں محفل بھی تھی، میں نے چند باتیں کی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس پر ان سے گفتگو، تفصیلی گفتگو جو ہے اللہ نے چاہے تو ہم ہفتے والا دن کریں گے، اور بڑی وسیع گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے جلد تشریف لے آنا ہے۔ اور آپ نے جو نا اپنے حبیب کو معراج کی نا کرائی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ رب اپنے حبیب سے بڑا پیار کرتا ہے، اپنے حبیب سے بڑا۔ اس کو میں اپنے انداز میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نا بتقاض بشریت حضور کے قلب اطہر پر کافی حزن و ملال تھا۔ حضور کی طبیعت مبارک کے اندر کافی جو ہے وہ بوجھل پن تھا، اس لیے کہ اہل مکہ نے اعلان نبوت کے بعد میرے نبی کو ستانا شروع کر دیا تھا۔ 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اس دن کے بعد اہل مکہ نے حضور کو کہیں بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ یہ باتیں میں اس لیے بیان کرتا ہوں، ہمیشہ ہمارے قبلہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ہمیں تو وہ مشقتیں پہنچی بھی نہیں ہیں کہ جو مشقتیں دین کی خاطر میرے اور آپ کے نبی کو پہنچی ہیں۔ اعلان نبوت کے پہلے دن جب حضور نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، کہو گے ہے کہ بالکل، حضور فرمایا کہ کہو ایک اللہ ہے، تو سب سے پہلے ابو لہب نے حضور کو معاذ اللہ برا بھلا کہا تھا۔ اور جب میرے مدنی آقا حج کا سیزن آتا تھا نا، اچھا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حج ہوتا تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ زمانہ جاہلیت میں جب حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، حج اس وقت بھی ہوتا تھا، طواف اس وقت بھی ہوتا تھا، صفا مروہ پہ صحیح اس وقت بھی کیا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی اس وقت بھی پلاتے تھے، یہ سارے سلسلے اس وقت بھی ہوتے تھے، کیونکہ حج کا سلسلہ جناب ابراہیم سے شروع ہے۔ اب جب حج کا سیزن آتا نا تو سارے قریب قریب کے لوگ آتے، تو سرکار کیا کرتے، حاجیوں کے پاس جاتے، اس وقت کے حاجی، حضور جا کے انہیں اسلام کی تبلیغ کرتے۔ حضور جہاں بھی کھڑے ہو کے تبلیغ کرتے، ابو جہل کیا کرتا، مٹی لاتا اپنے ہاتھوں میں، معاذ اللہ میرے مدنی آقا پہ ڈال کے چلا جاتا، اور لوگوں کو کیا کہتا، خبردار یہ میرا بھتیجا ہمارے دین سے بھاگ گیا، اس کی بات نہیں سننا۔ حضور جہاں بھی جاتے یہ بدبخت ہر جگہ آ کے کہتا نہیں نہیں اس کی بات نہیں سننا، یہ تو شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ کاہن ہے۔ حضور جہاں بھی جاتے یہ اس وقت یہ کیا کرتا تھا۔ اب سرکار مدینہ حضور نے تبلیغ کی نا، اہل مکہ آگے جناب ابو طالب کے پاس، ابو طالب اپنے بھتیجے کو کہو دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دے، اگر یہ کہے ہم اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، جبکہ عرب کے اندر بادشاہ کا کوئی تصور نہیں تھا، سرداری تھی، اگر چاہتے تو ہم اس کو مکے کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ نمبر 1، اگر یہ چاہے تو ہم مکے کی حسین و جمیل عورت سے اس کی شادی کرا دیتے ہیں، تبلیغ چھوڑ دیں۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب آئے، کہا بھتیجے اب میری کمر یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، میری کمر یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، میں کن کن سے مقابلہ کروں گا؟ میرے مدنی آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا چاچا اگر میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیا جائے اور الٹے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیا جائے نا، میں تب بھی اسلام کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں تب بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جناب ابو طالب چند لمحوں کے لیے پیچھے ہو گئے اور کہا بھتیجے میں بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو طالب کی یہ جو محبت ہے میرے ساتھ، اللہ نے اس کا نفع انہیں دیا ہے، جبکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور پھر کیا ہوا؟ اہل مکہ نے حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا، کہا دیکھیں یہ نبی اپنی تبلیغ سے پیچھے نہیں آ رہا، ان کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا جائے۔ شیب ابی طالب ایک وادی ہے، ادھر ادھر پہاڑ ہے، بیچ میں ایک وادی ہے، گھاٹی ہے، سرکار کو اہل خانہ سمیت اس وادی میں بند کر دیا گیا 3 سال تک۔ 3 سال تک اس وادی کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچا، کھانے کا ایک اناج کا دانہ بھی نہیں پہنچا، بالکل سوشل بائیکاٹ، کوئی نہ اندر آتا تھا نہ کوئی اندر سے باہر آتا تھا۔ 3 سال تک 3 سال تک حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا، اور پھر وہ سوشل بائیکاٹ کیسے ختم ہوا وہ الگ بات ہے، سرکار 3 سال کے بعد باہر تشریف لائے۔
حضور کی زوجہ، حضور کی محبوبہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال سے حضور کے قلب اطہر پر بڑا غم پہنچا، اس لیے کہ وہ شریک حیات رفیق سفر تھی۔ ہر میدان میں حضرت خدیجہ نے حضور کا ساتھ دیا، اور وہ ایسی حضور کی محبوبہ تھی کہ جب سرکار پر پہلی مرتبہ وحی اتری نا تو باتقاضۂ بشر سرکار تشریف ہے تو سرکار کا جسم مبارک کپ کپا رہا تھا، تو حضور نے کیا فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر دو مجھے چادر دو۔ حضرت خدیجہ گئی، آپ نے چادر لائی اور حضور پہ ڈالا۔ کہا کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا آج اللہ کے ایک فرشتے سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ آپ کی زوجہ محبوبہ کیا کہتی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ بیواؤں کا غم کھانے والے ہیں، یتیموں پہ شفقت کرنے والے ہیں، غریبوں کا درد رکھنے والے ہیں، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ان کی محبت۔ پھر جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، یہ حضور کے سب سے مہربان چچا تھے۔ ان دو شخصیوں کا انتقال ہو گیا نا تو حضور کے قلب اطہر پر اور غم آ گیا۔ اسے کہتے ہیں عام الحزن، اس سال کو کہتے ہیں حزن والا سال، سرکار پہ ہی حزن والا سال تھا۔ یہ دو عظیم شخصیت چلی گئی۔ شیب ابی طالب کا معاملہ، اہل مکہ نے حضور سے دشمنی ٹھان لی تھی، صحابہ کرام ہجرت پر مجبور ہو گئے، صحابہ کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، صحابہ پر جو ہے وہ راستے تنگ کیے جا رہے ہیں۔ اب میرے مدنی آقا طائف کی طرف گئے کہ طائف والوں کو جا کے میں اسلام کی دعوت دوں۔ اہل طائف نے جو حال کیا ہے وہ بیان سے قاصر ہے۔ ایک نے کہا کہ اللہ کو تو ہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے معاذ اللہ، ایک نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ سرکار وہاں سے آئے، کسی نے حضور کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ سرکار آ رہے تھے اور طائف کے لچے لفنگے لڑکوں نے، چھچوروں نے حضور پر پتھر برسانا شروع کیے، حضور پر پتھر برسانا شروع کیے۔ کتنے پتھر برسے، یہ تو وہ واقعہ میری زبان جل جب میں وہ منظر ماحول بیان کر سکوں۔ میرے مدنی آقا حضور خون و خون ہو گئے، حضور کے پاؤں مبارک پر ٹخنوں پر پتھر مارے جاتے تھے، نشانہ باندھ کر پتھر مارا جاتا تھا۔ سرکار بیٹھ جاتے تھے اور لڑکے آ کے حضور کو پکڑ کے پھر کھڑا کرتے تھے، حضور کو پھر پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ حضور کے نعلین جو ہے وہ خون سے بھر گئے اور حضور کے پاؤں مبارک نعلین سے جم جائے، پاؤں مبارک خون سے جم گئے، پاؤں اوپر اٹھتے نہیں تھے۔ سرکار چلتے تھے اور پھر پتھر مارے جاتے تھے، اور پھر میرے مدنی آقا نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک کیا تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے، تو نے مجھے کن کے سپرد کر دیا ہے؟ مالک میں تو یہ پوچھوں تو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے؟ اگر تیری یہ رضا ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں، میں بھی راضی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کتنا ہولناک منظر ہے، آپ تصور تو کریں یار، چند لمحوں کے لیے تصور تو کریں۔ وہ نبی جن کے پاؤں مبارک ریشم سے بھی نرم ہے، صحابہ کہتے ہیں جس نے حضور کے ہاتھ میں ایک مرتبہ ہاتھ دے کر بیعت ہوا نا، وہ ساری زندگی حضور کی ہاتھوں کی نرمی محسوس کرتا رہا ہے۔ کہتا خدا کی قسم دنیا کا بہترین ریشم بھی لا کے ہمارے ہاتھ میں رکھ دو نا، اس کی نرمی، اس کی ملائم اتنی نہیں ہے جتنی سرکار کے دست مبارک کی تھی۔ تو حضور کے پاؤں مبارک خون و خون ہو گئے۔ اب یہ وہ سارے معاملات تھے۔ اب حضور کو یہاں سے طائف والوں نے ستایا، اہل مکہ والوں نے ستایا، حضور کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ سارے معاملات حضور کے قلب اطہر پر بہت شاق گزرے، بہت شاق گزرے۔ اب رب کی رحمت جوش میں آئی، رب کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا اے جبرائیل، جی رب جلیل، جا میرے پیارے کو میرے پاس لے کے آ جا۔ میرے اس بدبخت لوگوں نے میرے نبی کو بڑا ستایا، جا لے کے آ جا میرے نبی کو میرے پاس، وہ بڑا تھکا ہوا ہے، قوم نے بڑا اس کو ستایا ہے، اس کو بڑا رلایا ہے، اس کو بڑی اذیتوں سے دو چار کیا ہے۔ ان بدبختوں کو پتہ نہیں ہے میرے نبی کی شان۔ ایسا کہا جا میرے نبی کو میرے پاس لے آ، اور میرا دیدار کرے گا، اللہ اس کی صدیوں کی تھکاوٹ کو اتار دے گا۔ تو پھر یوں کر کے رب نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، اپنے حبیب کو بلایا ہے، اور پھر بلا کے رب نے کیا کیا دیا ہے، اللہ اکبر، وہ تو بیان والا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، کبھی کبھار اس خوش نصیبی پہ رشک بھی کیا کرو کہ رب نے مجھے اور آپ کو حضور کا امتی بنایا ہے۔ یہ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ہم جو وجد کرتے پھر رہے ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر ہاتھ کس کا ہے، محمد الرسول اللہ کا ہے۔
ہم کہیں کہ کس کے بندے جانتے ہو، کس کے امتی ہیں؟ محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ کل رات بڑی رات ہے، آپ تشریف لائیے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔